تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان کسی بھی طرح سائفر کیس میں بچتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ سائفر کیس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں ان میں سے 3 سے 14 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ سینئر صحافی اعجاز سید نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ عمران خان کسی بھی طرح سائفر کیس میں بچتے نظر نہیں آ رہے۔ سائفر کیس میں ایف آئی اے کے چالان نے عمران خان کو باندھ کر رکھ دیا ہے۔ ایف آئی اے نے عمران خان پر قانون کے برخلاف سائفر اپنے پاس رکھنے کا الزام ثابت کیا ہے۔ خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود پر 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ اسلام آباد کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات نے پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود کے خلاف اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی، جس سلسلے میں اسپیشل پراسیکیوٹر ذوالفقار نقوی، وکیل صفائی سلمان صفدر، ایف آئی اے کی ٹیم اور تفتیشی افسر چالان کی نقول کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ اس دوران شاہ محمود قریشی کی بیٹی اور بیٹا زین قریشی بھی اڈیالہ جیل پہنچے۔ سماعت کے دوران سائفر کیس میں چالان کی کاپیاں تقسیم کر دی گئیں۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی، جو 17 اکتوبر کو عائد کی جائے گی۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت بھی 17 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ خیال رہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے امریکہ میں پاکستانی سفیر کے مراسلے یا سائفر کو بنیاد بنا کر ہی اپنی حکومت کے خلاف سازش کا بیانیہ بنایا تھا، جس میں عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی حکومت کے خاتمے میں امریکہ کا ہاتھ ہے۔ تاہم قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سائفر کو لے کر پی ٹی آئی حکومت کے موقف کی تردید کی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ سائفر سے متعلق عمران خان اور ان کے سابق سیکرٹری اعظم خان کی ایک آڈیو لیک سامنے آئی تھی، جس میں عمران خان کو کہتے سنا گیا تھا کہ اب ہم نے صرف کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا، بس صرف یہ کھیلنا ہے کہ اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی، جس پر اعظم خان نے جواب دیا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس سائفر کے اوپر ایک میٹنگ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد وفاقی کابینہ نے اس معاملے کی تحقیقات ایف آئی اے کے سپرد کیا تھا۔ اعظم خان پی ٹی آئی کے دوران حکومت میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری تھے اور وہ وزیر اعظم کے انتہائی قریب سمجھے جاتے تھے۔ سائفر کے حوالے سے سابق ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کہا تھا کہ سائفر پر ڈرامائی انداز میں بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی اور افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں، جس کا مقصد سیاسی فائدہ اٹھانا تھا۔